پی آئی اے کے ہیڈ کبھی کوئی ایئر فورس کا لگ گیا, کبھی کوئی سول سروس کا لگ گیا, کبھی کچھ لگ گیا, کبھی کچھ لگ. When was the last time we brought in a professional پی آئی اے ہیڈ؟ اگر لے کے بھی آئیں گے تو اس کو ہم تنخواہ بھی نہیں دے سکیں گے. پی آئی اے کچھ دیر بالکل اچھی چلی تھی, میں مانتا ہوں بالکل اچھی چلی تھی, پر بیکاز کمپٹیشن کوئی نہیں تھی. اس زمانے میں 5-6 ایئر لائنز ہوتی تھیں, بہت سے بہت, اور روٹس بھی بہت تھوڑی تھیں, اور روٹس میں کمپٹیشن بھی کوئی نہیں تھی. بیشتر ممالک میں تو ایئرپورٹ ہی نہیں بنے ہوئے تھے, افریقہ میں ایئرپورٹ ہی نہیں بنے ہوئے تھے. آپ چلے جائیں, چین وغیرہ تو بند ہی تھا, سوویت یونین بند تھا, تو یس ہم تھوڑا سا اوپر چلے گئے. اوپر کیا, ایک تھوڑا سا اڑان پکڑ لی. جہاز جو ہیں وہ پالیٹکس سے نہیں چل سکتے, نہ بجلی پالیٹکس سے چل سکتی. جہاز چلانا بہت ٹیکنیکل کام ہے, بہت زیادہ ٹیکنیکل کام ہے, اور جہاز چلانا اس کے ساتھ جو عملہ ہے بہت بڑا عملہ ہے, فرام سیفٹی ٹو فیولنگ ٹو the air traffic controllers to hundreds of things that are better. All of those have to be run very, very professionally. اگر آپ چل جائیں ایمریٹس کی طرف, آپ چلے جائیں قطر کی طرف, وہ انہوں نے ایک چیز بڑا کلیئر ہے, انہوں نے ایئر لائن پروفیشنلی چلائی ہے. وہ باہر سے لے کے آتے ہیں مینیجرز. وہ چیز کو آپ ایئر لائن جا کے کسی ایئر لائن میں بیٹھیں, آپ ان کے صرف جو کیبن سٹاف ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں, وہ کوئی 10-15 ممالک سے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ پہلے اناؤنس کرتے ہیں کہ اس جہاز میں اس وقت ہم 20 لینگویجز بول سکتے ہیں. اس جہاز میں ان کی انٹرٹینمنٹ سسٹم سے لے کے, ان کی سیٹ کی پوزیشن سے لے کے, ان کے باتھ روم کی کلیننگ سے لے کے, وہ سب کچھ پروفیشنلی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں جیسے ہے کہ جی بس کوئی بھی بھرتی ہو گیا پھر وہ ساری سر لگا. پھر ایک اور چیز دیکھیں, پی آئی اے کے ہیڈز کیا لگے رہے ہیں, آپ پلیز دیکھ لیجئے. لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ لک ایٹ دا پی آئی اے ہیڈز. پی آئی اے کے ہیڈ کبھی کوئی ایئر فورس کا لگ گیا, کبھی کوئی سول سروس کا لگ گیا, کبھی کچھ لگ گیا, کبھی کچھ لگ. When was the last time we brought in a professional پی آئی اے ہیڈ؟ اگر لے کے بھی آئیں گے تو اس کو ہم تنخواہ بھی نہیں دے سکیں گے. پی آئی اے تقریباً 80 بلین روپیہ سال کا کھا رہی ہے. اگر یہ کھا رہی ہے اور جو اس کے ورکرز بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں, تو وہ وفادار قوم کے نہیں ہیں, وہ صرف قوم کو لوٹ رہے ہیں. اور دنیا جہان میں یہ چیز ہے, آپ نے دیکھا ہے برٹش ایئرویز بھی ہوئی ری انجینئر, ایئر کینیڈا بھی ختم ہو گئی, آسٹریلین نے اپنی, سارے دنیا نے ایئر لائنز ختم کر لی ہیں, ری انجینئر کی ہیں, توڑا ہے, سٹاف نکال دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, کوئی نہیں فرق پڑتا. ہم لوگ اگر بدلنا ہی نہیں چاہتے, ہم لوگ صرف چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکری مل جائے, پھر وہ برباد بھی کریں چیز کو, اور پھر ہم نے ان کا پتہ نہیں کوئی قرضہ بھی اتارنا ہے, تو پھر تو ملک نہیں چل سکتا. ہم نے پرائیویٹائزیشن جتنی کی ہیں بے وقوفوں کی طرح کی ہیں, ضروری تھی مانا, اور اچھی بھی, اکانومی پہ اچھا بھی اثر پڑا ہے, بٹ ہم نے پرائیویٹائزیشن بغیر سوچے سمجھے بے وقوفی کی طرح کی ہے. اور مفتاح اسماعیل جو ہمارا فارمر فائنانس منسٹر ہے, اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی بھی نہیں آتی. اور ہم پرائیویٹائزیشن کیا کرتے ہیں, ہماری پرائیویٹائزیشن منسٹری میں ایک سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے جو ہیلتھ سے آیا یا کہیں سے آیا. یہ بڑا کمپلیکس کام ہے پرائیویٹائزیشن. اگین یہ بہت کمپلیکس کام ہے. کیا بیچ رہے ہیں, کیسے بیچ رہے ہیں, کیا ویلیو بیچ رہے ہیں, اس کے ایسٹس کیا ہیں, اس کی لائبلٹیز, بہت ڈیپ کام ہے. دنیا میں تو یہ بہت بڑے بڑے جو گولڈمن سیکس ہے یا مارگن اسٹینلی, یہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہی نہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی. آپ ذرا ہسٹری دیکھیں پرائیویٹائزیشن کی, ہم کوشش کرتے ہیں, مار کھا جاتے ہیں. پی ٹی سی ایل میں کیا ہم نے, گند ڈالا, نہیں ملا کچھ. 10 دفعہ ہم پرائیویٹائز کر چکے. ہیوی انجینئرنگ کمپلیکس پرائیویٹائز کیا, وہ نکلا کہ پتہ نہیں کون لے رہا تھا, لے نہیں سکا. ہم نے بڑی ایسی جمپ سٹارٹس کیے ہیں, ہمارے سے کچھ نہیں ہوا. تو پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے پہلے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں, پھر ہم جلدی میں کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں مائی گاڈ یہ تو غلطی ہوگی. سوچنا چاہیے, پرنسپل وہ یہ ہے. آپ پرائیویٹائزیشن اس لیے نہیں کرتے, چیز بیچتے, بیچ تو سکتے ہیں آپ, اپنا گھر بیچتے, اپنی گاڑی بیچتے, سو واٹ, پر آپ کو بعد میں دیکھنا پیسے سے آپ نے کرنا کیا, اور آپ کر کیوں رہے ہیں, آپ کا فائدہ کوئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہ ہم نہیں دیکھتے. ہم پرائیویٹائز کرتے ہیں. جو پرائیویٹائزیشن کا میجر پرنسپل ہے, یا پرائیویٹائز کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ بنے, تاکہ انویسٹمنٹ آئے, تاکہ ترقی ہو, وہ نہیں ہم دیکھتے, ہم بیچ دیتے. اب آپ ٹیلی کام میں لے لیں, ٹیلی کام میں آپ نے پرائیویٹائز کیا, آپ نے صرف ایک حصہ پرائیویٹائز کیا, دوسرا نہیں کیا.
ایک NTC ہے جو ابھی تک پڑی ہے, 30% از NTC. NTC کیا NTC ہے؟ وہ یہ ہے جو سرکاری ٹیلی فون کا کام ہے. سرکاری ٹیلی فون کا کام ہم نے نہیں پرائیویٹائز کیا, ہم نے دوسرا کیا. اسی طرح جب آپ PIA پرائیویٹائز کریں گے, مجھے بتائیں آپ کیا پرائیویٹائز کریں گے. PIA کے پاس 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک اس کے پاس ہے روزویلٹ ہوٹل, دوسرا اوپرا ہوٹل پیرس میں. ان دونوں کی بہت ویلیو ہے. بٹ روزویلٹ ہوٹل کی اب ریئل اسٹیٹ ویلیو لگی, ہوٹل تو آپ نے تقریباً ختم ہی کر دیا ہے, اس کو آپ کو چلا نہیں سکے آپ, تو اس کو جتنی جلدی بیچ دیں بہت اچھا ہے. پر اس کو PIA سے علیحدہ کر کے بیچنا پڑے گا. اگر PIA کے ساتھ بیچیں گے تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی, اس کو PIA سے علیحدہ کر کے بیچنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو روزویلٹ ہوٹل اور وہ ان کے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ان پہ دیر کیوں ہو رہی ہے, ان کو فوراً بیچیں. پر ان کو بیچنے کے لیے آپ کو بڑے کمپٹنٹ طریقے سے بیچنا پڑے گا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کا ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. وہ آپ کو بروکرز انٹرنیشنلی ڈھونڈنے پڑیں گے جو بیچ سکیں. وہ اس کو آپ بیچیں, اور اس کو آپ ضروری نہیں کہ بیچیں ایسے ہی کر کے بغیر سوچے. ایک ایسی چیز کو بیچنا بڑا کمپلیکس چیز ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بہت لمبے لمبے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اس کے بہت لمبی لمبی پیچیدگی ہوتی ہے جو سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو وہ بڑے اچھے وکیل, بڑے اچھے اکانومسٹ, بڑے اچھے سوچنے والے لوگ بنانے پڑیں گے. جنرل الیکٹرک نے برباد ہو گئی, اس نے ریسٹرکچرنگ کی جنرل موٹرز نے کی. 2008 میں جنرل موٹرز نے امریکن حکومت سے پیسے لے کے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کیا. دیٹس لائک اے پرائیویٹائزیشن. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں, برطانیہ نے بہت چیزیں, بڑے ملکوں نے پرائیویٹائزیشن کیا. پرائیویٹائزیشن میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے. ایک چیز جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو بیچنے کا فائدہ ہوگا, اور حکومت کو خاص طور پہ کہ حکومت نے ایک ایسٹ بنا, ایک چیز بنا لی ہے, اچھی چل گئی ہے یا نہیں بھی اچھی چلی, اس کو بیچنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نئی مارکیٹ چل جائے گی, ایک نئی سروس اچھے طریقے سے آئے گی. اگر اس طریقے سے آپ ٹھیک طرح پرائیویٹائز کریں تو یس, ایک مارکیٹ بنتی ہے, ایک پروڈکٹ بنتی ہے, ایک پروڈکٹ کی سیکوینس بنتی ہے, بلکہ آگے اور پروڈکٹس بنتی ہیں, قوم کا فائدہ ہوتا ہے, امپلائمنٹ بڑھتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.